یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ مہینہ اللہ کی رحمت کے برسنے کا مہینہ ہے. اور رحمت کے دینے کا نہیں بلکہ لٹانے کا مہینہ ہے. دیتے ہوئے کچھ دیکھا جاتا ہے مگر لٹاتے ہوئے کہ لوٹنے والا کون ہے، کیسا ہے، کتنا لوٹ رہا ہے. لٹانے کے عمل میں یہ حساب کتاب نہیں ہوتا. تو یہ جو مہینہ ہے بخششوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ اور رحمتوں کے لٹانے کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر حضور نے کیا فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ، جس مہینے میں رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں. آقا فرما رہے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ. تو جو مہینہ مصطفیٰ کا ہو، مہینہ مصطفیٰ کا ہو، اس میں پھر حساب کتاب نہ اور رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں. بولے رحمتیں جو امت مصطفیٰ کی ہوئی. بولے تو پھر وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ مولا سب کچھ اس امت پہ لٹا دے. یہی وجہ ہے کہ یہ شب برات، شب قدر اور بخششوں کی یہ لمحات کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئے. یہ کس کے حصے میں آئے؟ بولیے امت مصطفیٰ کے حصے میں آئے. ایک حدیث پڑھ کے پھر میں آگے چلتا ہوں. حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ قیامت کے دن
بخشے جانے کا یقین ہے، بخشے جانے کا یقین ہے، جانے کا یقین ہے۔ اب یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ یہی وہ نبی ہے جو عمل کی بات بھی کر رہا ہے، اس کی عمل کی بات کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو بخشے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو عذاب میں جاؤ گے۔ جب مصطفیٰ نے بخشش کا ایک معیار دے دیا، اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بخشے جانے کا یقین ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوال بنتا نہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھی جو اللہ کو مان رہا ہے بخشا جائے گا، نماز پڑھ رہا ہے بخشا جائے گا، نہیں پڑھ رہا تو کوئی معاملہ اور ہوگا۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو، شریعت کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ تمہیں قیامت کے دن بخشے جانے کا یقین ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کسی اور طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بغیر زبان ہو کے عرض کہ آقا ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، مکمل یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، مکمل یقین ہے کہ بخشے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جواب ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جواب ٹھیک ہے، کہلوایا صحابہ سے مہر اپنی لگا۔ اپنی لگا، کیوں بھائی؟ بے شک اور کہا کہ تمہارا یقین غلط نہیں ہے صحیح ہے، بلکہ جب حضور نے مہر لگا دی تو اب وہ یقین سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، فرمایا ایک سوال اور ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں جو بخشے جانے کا یقین ہے نا، اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ہم ضرور بخشے جائیں گے، کیوں بخشے جاؤں گا؟ یقین کہاں سے آئے؟ اب صحابہ سے جواب دینے میں غلطی ہوئی اور پھر حضور نے اس کی اصلاح فرمائی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، عیسار کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، مراقبوں مجاہدوں کے عمل سے گزر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ سب کچھ کر کے بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھی پہلا سوال جواب تو صحیح ہے، مگر اب یہ جواب نہیں سے حضور نے فرمایا کہ نمازوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے، فرض بھی خود ہی کر رہے ہیں، فرض بھی خود ہی کر رہے ہیں، اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کا ہوگا؟ نماز کا، مگر فرما رہے ہیں نماز سے جنت میں نہیں جاؤ گے، ہاں مال کی بنیاد پہ جنت میں۔ اب صحابہ کا تجسس اور بڑھ گئے کہ جنت میں جانا بھی ہے مگر اعمال کی وجہ سے نہیں، اب صحابہ نگاہوں میں سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کس وجہ سے جائیں گے جنت میں؟ فرمایا اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤ گے، میرے مولا کی رحمت کے سہارے، سبحان اللہ، میری مولا کی رحمت کے سہارے ہے، کیا بولے؟ میرے مولا کی رحمت کے سہارے ہے، وہ اگر کرم نہیں کرے گا تو نماز کی حیثیت کیا ہے؟ اور تم نے جس جسم سے نماز پڑھی ہے وہ دیا کس نے؟ تو کون سا احسان ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو بھی نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے، کسی پہ کوئی احسان نہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، یہ سوال کا جواب دیجیے تو حضور نے اصلاح فرما دی، فرمایا سب کچھ کرو، سب کچھ کرو، مگر نیکی کا دریا میں ڈال دو، ہے نا محبت؟ نیکی کا دریا میں ڈال، سب کچھ کرو مگر نگاہ کبھی اپنی نماز پہ نہ رکھنا، نگاہ جب بھی رکھنا تو مولا کی رحمت تاکہ تکبر نہ آ جائے،
غرور نہ آ جائے اور کہیں اپنے اعمال کو دیکھتے دیکھتے اس سے غافل نہ ہو جائے۔ نماز کا خود مقصد ہی نہیں، مقصد تو توجہ اللہ، ہر حال میں اللہ کی محتاجی، دامن کو اس کی بارگاہ میں پھیلائے رکھنا اصل مقصد تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اعمال کے سہارے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی۔ رحمت کے ساتھ، اب حضور نے توجہ کدھر موڑ دی؟ اللہ کی، رحمت کی طرف، اللہ کی۔ رحمت کی طرف، مجھے آج بولتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف، باتیں میں بیٹھ جائے اس کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، مگر صرف رحمت کی طرف نہیں موڑی۔ جب رحمت کی طرف توجہ مڑ گئی تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ رحمت کہاں ہے؟ رحمت کہاں ہے؟ تو اس کا جواب اب مصطفیٰ نہیں دے رہا، مصطفیٰ کا خدا دے رہا کہ وما ارسلناک، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا؟ رحمت بنا کر، میں یہاں پہ بیان کیا کرتا ہوں، یہ نہیں کہا رحمت کرنے والا، نہیں، رحمت کیا؟ رحمت، اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت کرنے والا جو ہوگا کسی وقت کرے گا، کسی وقت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ کسی وقت اور کسی وقت نہیں کر سکتے، تو فرمایا سوہنیا رحمت کرنے والا بنا کے نہیں بھیج رہا، خود تجھے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بس جہاں تیرا قدم لگ جائے گا، تیرا سایہ پڑ جائے گا، تیری نگاہ پڑ جائے گی، وہ رحمت کے مستحق ہوں یا نہ ہو نہ ہو، میرا رحمت کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، یا نہ ہو، مگر جہاں جہاں سے تو گزرتا چلا جائے گا وہاں رحمت ہوگی، وہاں رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ، تو تجھے ہم نے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت، بولیے، رحمت، حضور رحمت بن کے آ گیا۔ اب اس چیز کو سامنے رکھیں، تو اس مہینے میں کیا برستی ہے؟ رحمتیں، کیا برستی ہے؟ رحمتیں، اس لیے سونے نے کہا کہ یہ مہینہ ہے ہی میرا، ورنہ سارے اللہ کے، سارے اللہ کے۔ رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا اس لیے کہ محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، نفس کی ضرورت ہے، عمل ہے، مجاہدہ ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ مگر اس مہینے میں بندے سو رہے ہیں اور بخششیں ہو رہی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک، تو پھر حضور کا کہنا بنتا ہے نا کہ یہ مہینہ، تیرا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا نہیں، اب میں معنی سمجھا رہا ہوں۔ حضور کو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت، کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت، تو حضور خود رحمت ہے، حضور۔ خود رحمت ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پہ شب برات میں کیا برستی ہے؟ رحمت ہے، اور رحمت کون ہے؟ حضور نبی، رحمت کون ہے؟ حضور، تو پھر کہنا بنتا ہے کہ نہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب اس کا مفہوم کیوں کر دیتے ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کا مہینہ ہے، کہا یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ سبحان رحمت کوئی اور تو نہیں، رحمت میں ہی تو ہے۔ اللہ، سارے جہانوں میں رحمتوں کو بانٹنے والا تو میں ہوں۔ اس مہینے میں رحمت تقسیم ہوتی ہے، چنانچہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب اپنی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پچھلے جمعے میں نے معراج کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ سب نبیوں نے خدا کو مانا تو علم الیقین کے ساتھ، ایسے ہی بولیے، اور حضور نے خدا کو مانا، علم الیقین سن کے ماننا، عین الیقین اور حق الیقین پرکھ کے تجربے کے بعد۔ تو سارے نبیوں کی توحید علم الیقین والی تھی، جبریل سے سن کے بتایا تھا نا، مگر مصطفیٰ کی توحید کہ بخار حرا میں جبریل آیا تو علم الیقین والی تھی۔ پھر شب معراج جب آنکھوں سے دیکھا
عین الیقین زبانی پہ جب مولا نے پشت پہ ہاتھ رکھا حق الیقین اور مصطفیٰ نے خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اب بن گیا. حق الیقین. تو اب بتائیے کہ تمام نبیوں بلکہ ساری کائنات میں خدا کے سب سے قریب کون ہے؟ حضور نبی بولے نا. ذات مصطفیٰ. سنا بھی آنکھوں سے دیکھا بھی اور پرکھا بھی. ٹھنڈک کو محسوس کیا. تو کیا ہو گیا؟ تجربہ ہو گیا. تو سب سے قریب کون ہے؟ آمینہ کا لال. بولے. آمینہ کا لال. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سے قریب آمینہ کا لال ہے، سب سے قریب، آمینہ کا لال. تو پھر حضور میں خوف کا پہلو زیادہ ہوگا. پائے. کہ قریب سے جو دیکھا سبحان اللہ. آنکھوں سے دیکھا اور پرکھا کی ہے، تو پھر جو خدا کا حال بھی ہے، جبار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے، ہائے ہائے. پکڑنے والا بھی ہے، دوزخ کا مالک بھی ہے، سزا دینے کا مکمل حق رکھتا ہے. تو وہ پہلو بھی تو سامنے آنا چاہیے تھا، مگر نہیں. جو دور تھے وہ خوشخبری بھی سناتے رہے، ڈراتے بھی رہے. اور جو آمینہ کا لال سب سے قریب ہو گیا، سب سے قریب ہو گیا، اس نے خدا کی رحمت کو ایسا دیکھا کہ صرف دیکھا ہی نہیں، سب جہانوں کے لیے خود رحمت بن کے آ گیا. تو جتنا قریب ہے اللہ کا، جتنا قریب ہے اللہ کے، وہ اتنا ہی رحم کرنے والا ہے. یاد کرنے. والا ہے. تو یہاں حضور نے ایک نسخہ دے دیا، معیار دے دیا کہ کسی کو پرکھنا ہو کہ خدا کے کتنا قریب ہے تو مزاج دیکھ لے. اللہ اکبر. کیا مثال ہے. ہاں، اگر لڑنے والا ہے، سخت مزاج ہے، بد مزاج ہے، تو وہ خدا کے قریب، نہیں ہو سکتا. اس سجدوں کے قریب ہوگا، مسجدوں کے قریب ہوگا. ہوگا، مکے کے قریب ہوگا، خانہ کعبہ کے قریب ہوگا، مگر خدا کے قریب نہیں ہو سکتا. خدا کے قریب وہ ہے جو ہر وقت مسکرانے والا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. معاف کرنے، والا ہو. پیار کرنے، والا ہو. بخشنے والا ہو. والا ہو. اب بولیے حضور خدا کے قریب ہوئے، تو پھر بولیے بخشنے میں حضور سب سے آگے ہے کہ نہیں؟ بے شک. معاف کرنے میں حضور سب سے، رحمت کرنے میں حضور سب سے آگے. رات میں محفل میں عرض کر رہا تھا، اولیاء کرام کے کچھ القاب ہیں جن سے وہ مشہور ہیں. مشہور. خواجہ غریب نواز کا عرس تھا. اسی مناسبت سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ بھئی حضرت خواجہ کو پوری دنیا کس نام سے یاد کرتی ہے؟ غریب نواز. کیا؟ غریب نواز ہے. ذرا بات کو غور سے سمجھو. آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ کیا ہے؟ غریب نواز. غریب کو نوازنے والا. غریب کو نوازنے والا. پھر لاہور میں آ جائیں تو داتا گنج بخش. تو آپ کا لقب کیا مشہور ہے؟ داتا. داتا بھی ہو. گنج بخش. تو داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا. گنج بخش خزانے. بے شک. پھر آ جاؤ پاک بدن شریف میں تو گنج شکر، شکر کے خزانے. بانٹنے والا. بولو بانٹنے والا. شکر شکر کا معنی شکر بانٹنے والا. بغداد والے کے پاس آ جاؤ، کیا رقب ہے؟ غوث اعظم. تو غوث کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. کیا؟ مدد کرنے والا. پیر سیال کا نعرہ رکھتا ہے لجپال، کہ وہ کیا ہے؟ لاج پالنے والے، لاج رکھنے والے. اب دیکھیں یہ سارے ہیں ولی اللہ اور یہاں ہے نا، بے شک. مگر ایک کا لقب ہے غریب نواز. اب غریب نوازی کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ بندوں کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ. بولے نا. بندوں کے ساتھ. غریب نوازی کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ. داتا اور گنج بخشی کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ. ذرا غور کرتے جائیں، بندوں کے ساتھ ہے. گنج شکر ہونے کا تعلق بھی، بندوں کے ساتھ. اور غوث مددگار ہونے کا تعلق بھی، بندوں کے ساتھ. لجبانی کا تعلق بھی، بندوں کے ساتھ. اور جن صفات کا تعلق
آج وہی صفات ان ولیوں کی پہچان ہے. شان ہے بے شک بولیے بے شک انہوں نے نمازیں بھی پڑھی, تہجد بھی, بڑی رب کو یاد بھی, کیا مراقبوں مجاہدوں سے بھی, دوسرے روزے بھی رکھے ہیں, مگر کسی کی پہچان عبادت سے نہیں ہو رہی. عبادت سے نہیں کسی ولی کی پہچان عبادت سے نہیں ہو رہی. آج ان ولیوں کو دنیا پہچان رہی ہے تو خدمت خلق سے پہچان رہی ہے, سبحان اللہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرنے سے پہچان رہی ہے, اللہ کے بندوں کے کام آنے سے پہچان رہی ہے. اب کیا سمجھ میں آیا؟ یہ رقم کیا بتا رہے ہیں کہ خدا کے قریب ہونا صرف نماز کے ذریعے نہیں, روزے کے ذریعے نہیں, راتوں کو جاگنے کے ذریعے نہیں, عبادات کے ذریعے نہیں. جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر بلے شاہ کے اس شعر پہ عمل کر رہے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے, ڈھا دے جو کچھ ڈھینگا ایک بندے دا دل نہ رب دینا وچ. زندہ اب بات سمجھ نہیں آئی؟ جو خدا کے جتنا زیادہ قریب ہوگا جتنا زیادہ قریب اتنا ہی وہ رحم کرنے والا ہوگا معاف کرنے والا ہوگا ہر کسی کو سینے سے لگانے والا ہوگا ہر کسی کو سینے سے لگانے والا لگانے والا ہوگا. جس میں یہ مزاج نہیں ہے وہ اپنی پگڑی کا فکر کرے, وہ اپنی داڑھی کا فکر کرے. اگر ان میں سب کچھ ہوتا تو پھر مصطفیٰ ڈرانے والے زیادہ ہوتے نا. حضور تو معاف کرنے والے ہیں, سبحان اللہ حضور تو معاف کرنے والے حضور کا تو یہ عالم ہے. معاملات میں تو حضور معاف کرنے والے ہیں ہی. کس میں؟ یعنی کسی نے حضور کو تنگ کیا, حضور کو نقصان پہنچایا, حضور کو تکلیف پہنچائی تو حضور نے کیا کر دیا؟ معاف کرنے والے. لیکن ایک پہلو اور بھی, ایک پہلو اور بھی حضور عبادات میں بھی معاف کرنے والے ہیں. بے شک حالانکہ عبادت کس کی؟ اللہ کی معاملات کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. بندے کو حق ہے بخش دے, بندے کو حق ہے تو بخش مگر جن معاملات کا تعلق اللہ کے ساتھ سونا وہاں بھی بخششیں لٹا رہا ہے, سبحان اللہ بے شک وہاں بھی بخششیں وہ جو صحابی نے روزہ توڑ دیا, رمضان کا روزہ, حضور کی بارگاہ میں آیا, ٹھیک ہے, تو حضور نے دونوں رنگ دکھائے, نبی والا بھی رحمت والا بھی. سبحان اللہ پہلے رنگ دکھایا نبی والا, شریعت والا, ٹھیک ہے 60 روزے اور رکھ لینا. اس نے کہا حضور یہ ابھی رمضان کے بھی پورے ہو رہے, وہ اگلے 60 میں کیسے رکھ سکتے ہیں کیسے رکھوں گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, حضور پیسے ہی نہیں, غلام آزاد کر دو, پیسے ہی نہیں. نبی والا کام پورا ہو گیا, شریعت والا کام گیا پورا ہو گیا. آقا فرماتے ٹھیک ہے اب تو جانے تو مولا جانے, نہیں میں کیا کروں؟ نہیں نہیں قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہوں گا مصطفیٰ نے خدا کے قریب ہونے کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ہماری ہونے کرائی. سبحان اللہ ادھر سے لیتے گئے ادھر. دیکھتے گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, کسی نے صدقے کی کھجوریں دی تو فرمایا کہ بھی یہ کھجوریں لے لو جو پہلے ہی صدقے, پہلے سے تو یہ مدینہ کے غریبوں میں بانٹا, اس سے اب بھی رہا نہ گیا. اس واقعے میں جہاں شریعت کا ذکر ہے, حضور کی رحمت کا ذکر ہے, وہاں مصطفیٰ سے مانگنے کے ڈھنگ کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ مصطفیٰ سے مانگنے کا آقا میں روزے نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ٹھیک ہے, غلام آزاد, نہیں کر سکتا فرمایا کر تیرا کام آسان کر دے, ہے نا, یہ کھجوریں مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو کفارہ. ادا ہو جائے گا. یہ شریعت ہے کہ رحمت ہے؟ بولے بولے. اگر شعبان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے یعنی مصطفیٰ کا مہینہ ہے, کیونکہ رحمت کون ہے؟ آمینہ کلام تو یاد رکھے نا کہ شعبان حضور کا مہینہ کیوں ہے, کہ شعبان رحمت کا مہینہ ہے, اور رحمت کون ہے؟ آمینہ کلام آمنہ کے لال کا مہینہ ہے. بے شک
اور پھر جو مہینہ حضور کا ہوگا اس مہینے میں مولا کیا نہیں لٹائے گا، اس لیے کہ جب اس کے نبی کا مہینہ نہیں، محبوب کا مہینہ۔ اب اس صحابی نے کیا کہا، آقا میں یہ کھجوریں مدینہ کے غریبوں میں بانٹوں، میں کون سا مالدار ہے؟ یہ حوصلہ بھی حضور سے مانگنے کا حوصلہ بھی حضور سے ملا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک وہ حدیث ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا کہ آقا میں مدینہ کے قریبوں میں بانٹوں، تو حضور مسکرا دیے۔ حضور گویا حضور کھجوریں بھی دے رہے ہیں، مسکراہٹیں۔ یہ ہے کرم بالائے کرم، مسکرا دیے۔ کہاں؟ اچھا تو پھر جا اپنے گھر میں لے جا، تیرے بچوں کا کھانا بھی ہو گیا، روزے کا کپڑا۔ تو اب بولیے یہ جو حضور نے معافی دلوائی یہ معاملات میں ہے کہ عبادت میں ہے؟ بولے روزہ کیا ہے؟ تو حضور کتنے بڑے رحیم ہیں اور کس قدر رحمت للعالمین ہیں، کتنی بڑی سزا کو بچوں کے کھانے میں بدل دیا۔ یہ حضور کی شان رحمت ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو خدا کے جتنا قریب ہوگا یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا نسخہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی پتہ نہیں مجھ سے مولا راضی ہے کہ نہیں، میرے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں، سب کچھ پتہ ہے، جان بوجھ کے انجان نہ سب کچھ پتہ ہے، بس جس کو رحم کرنا، پیار کرنا، معاف کرنا، وہ خدا کے قریب، کیونکہ یہ صفات خدا کی، تو جس میں خدا کی صفات ہوگی وہ خدا کے قریب ہو۔ اس لیے دنیا ان بلیوں کو عبادتوں سے نہیں پہچان رہی، غریب نوازی سے پہچان رہی ہے، گنج بخشی سے پہچان رہی ہے، غوثیت سے پہچان رہی ہے، اور مولا بھی یہی کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سنیا نبی تو مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا نا جو کلمہ پڑھیں گے، جو کلمہ پڑھیں گے، پیغمبر مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، مومنوں کے لیے جو کلمہ پڑھیں گے، مگر تیرا جو رحمت ہونا ہے نا یہ مومنوں کے لیے نہیں، للعالمین، کس کے لیے ہے؟ بولو۔ اور حضور نے بھی سب کو رحمت دی کہ نہیں دی؟ حضور کے دین کو سب مکے والوں نے مگر حضور کی رحمت کو بولے، حضور کے کرم کو، اور یہی فیض آج بھی چل رہا ہے، یاد رکھیں حضور کا یہ فیض آج بھی چل رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ صرف مسلمان آتے ہیں، بولے، اور کون آتے ہیں؟ ہندو آتے ہیں، سکھ بھی، ہندو بھی آتے ہیں۔ خواجہ کے دین کو نہیں مانتے، خواجہ کو مانتے ہیں، خواجہ کے دین کو نہیں مانتے، مانتے اپنے بھگوان کو ہیں، مگر خواجہ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ یہ ہے مصطفی ہے۔ سارے مکے والوں نے مصطفیٰ کے دین کو نہیں مانا تھا، مگر مصطفیٰ کو سلام کر رہے ہیں کہ تجھ سے بڑا صادق کوئی نہیں، امین کوئی نہیں، بخشنہار کوئی نہیں، کرم کرنے والا کوئی نہیں، گروہوں کو اٹھا کر سینے سے لگانے والا کوئی نہیں۔ آج بھی وہی فیض چل رہا ہے۔ بہت سی دنیا ان ولیوں کا دین نہیں مانتی، مگر ولیوں کو سلام کرتی۔ یہ کس کا فیض ہے؟ کہ خدا کے قریب ہونے کی وجہ سے رحمت کا فیض کیا ہے؟ میں ایک دفعہ پاک پتر شریف کے قریب محفل میں گیا تو ایک دوست سے گاڑی منگوائی، اس نے کہا کہ جو ڈرائیور ہے نا وہ عیسائی ہے، ٹھیک آ جائے، گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، دیکھ گئے اسے۔ اب اس کے ساتھ ہم سفر پہ گئے، بیچ میں ایک دو نمازیں آئیں، ہم نے پڑھی، اس نے بولے کیونکہ وہ
اب محفل پہ جانے سے پہلے ہم دربار شریف پہ گئے، واپس حاضری گاڑی سے اترنے لگے، میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم گاڑی لگا کے نا سائڈ سے، تم گاڑی میں بیٹھے رہو، ہم حاضری دے کے آتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا، کہا کہ حاضری میں بھی دینی ہے، حاضری میں نے بھی دے مسجد میں نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، کلمہ نہیں پڑھا، مگر جو اللہ والا تھا، اس کی عظمت کو ماننے کے لیے، اسے سلام کرنے کے لیے وہ بھی آ گیا۔ اب کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بولے نا، خدا کی نماز پڑھنا اور شے ہے، اور خدا کے قریب ہونا اور شاید بولے اور شاید۔ یہاں مجھے ایک دوست نے بتایا، یہ جو گجر کی جو عیسائیوں کی بستی ہے نا، یہاں پہ ایک عیسائی ہے تو وہ تعویذ وغیرہ کرتا ہے، تو ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں کے دیگ پکاتا ہے وہ صحیح، دیگ کس کی پکا رہا ہے؟ غوث پاک کی، بولے نا، غوث پاک، اسے کچھ ملتا ہے تو پکا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اصل انسانی ہے، یہ اصل مسلمانی ہے، ہاں؟ کہ ایسا بندہ سمجھ جائے اور اس کے وجود سے رحمت کی خیرات تقسیم ہو، پیار کی شعائیں بنے، سر سے لے کے پاؤں تک سب کے لیے وہ خیر بن جائے، سلامتی بن جائے، محبت کی علامت بن جائے، تو خدا کی قسم لوگ اس کی دین کو نہیں بھی مانیں گے مگر اس کو سلام کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو حضور صرف نبی بن کے نہیں آئے، رحمت بن گیا، رحمت عالمین، للعالمین بن کے آئے۔ کیا رحمت للعالمین۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ جو کہ بخششوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، میں تو صاف کہوں گا کہ یہ جو شب برات ہے نا، یہ ہمارا حق نہیں تھا، یہ ہمارا حق نہیں تھا، ہرگز ہمارا حق نہیں تھا، یہ تو یار نے اپنے یار کی لاج رکھی، اپنے یار کا صدقہ کہ سونے تو رحمت للعالمین بن کے بیٹھا، میں بخشیں جہاں اپنی امت کو خوشخبری دے دے کہ میں شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو یہ مولا اپنے یار کی لاج رکھ رہا اور بولے لاج رکھ رہا، کیونکہ یار نے اس کی رحمت کا ذکر ہی اتنا کر دیا، صحیح بات، میں کہوں گا اس کی رحمت کا ذکر ہی اتنا، ذکر ہی اتنا کر دیا کہ آ جاؤ ایک آنسو بہا لو، بخش دے گا، معاف کر دے گا، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ رحمان و رحیم کے لفظ ہم پہ براہ راست تو نہیں نہ اترے، زبان مصطفیٰ نے بتایا، تو حضور نے مولا کی رحمت کا ذکر ہی اتنا کر دیا کہ پھر مولا نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سہنیا تو نے میری رحمت کا اتنا چرچا کر دیا، بولو ذکر کر دیا، چرچا کر دیا، اب تیرے ہوتے ہوئے عذاب دینا مجھے ڈرتا ہے، عذاب دوں گا تیرے قول پہ حرف آئے گا، تم نے جو میرا تعارف کرایا ہے نا اس پہ حرف آئے گا، تو تیرے اس مزاج کی وجہ سے اور تو نے جو میری رحمت کا نعرہ لگایا ہے اس کی وجہ سے اب عذاب دینا میری شان میں مجھے جچتا نہیں۔ تو پھر اقبال کا وہ شعر امام احمد رضا کا شعر تھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے، اس شعر کو سن کے علامہ اقبال مست ہو گئے۔ پھر اقبال نے کہا کہ میرا بھی حصہ ڈال، تو اقبال نے کیا کہا کہ تماشا تو دیکھو، کیا تماشا تو دیکھو، تماشا کہتے ہیں حیرت والی بات، اصل لغت میں تماشے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا تماشا تو دیکھو، حیرت ہوتی ہے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آگ ہے لگائے خدا اور بجھائے، لگائے خدا، وہ آتش لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی، مگر مولا حضور کے صدقے میں کبھی شب برات بنا دے گا، کبھی شب قدر بنا دے گا، اور ہر رات کے پچھلے پہر آ کے کہے گا بندو میں دینے آ گیا، آؤ مجھ سے مانگو میں دیتا چلا جاؤں۔ حضرات محترم، یہ مہینہ
حضور کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس رحمت کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور جو آنے والی شب برات ہے اس رات کی رحمتوں سے اپنی جوڑیوں کو ہم سب بھرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1 منٹ کے لیے بیٹھیں۔ یہ ہر سال گرمیوں کے شروع میں